وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ انہیں نماز میں ایسے ہوتا ہے، کافی لوگوں کو ایسا ہو جاتا ہے، اوور ڈو کئی بار کر رہے ہوتے ہیں. یوں کہہ لو کہ آپ ایک ایکسٹریم پہ مجاہدے اپنی طرف سے کرنا شروع کر دیتے ہیں گائیڈنس کے بغیر. ایک بیسک نماز ہے، 5 وقت نماز، یا جو سال میں 2.5% زکوٰۃ ہے، زندگی میں ایک حج ہے، باقی ساری کی ساری معاشرت ہے، وہ بھی بہت زبردست ہو، اور اس میں آپ انسانوں کے دیندار نہ ہوں، ایٹ دا سیم ٹائم آپ انسانوں کے ساتھ انصاف کر پا رہے ہیں، جو بہت مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اللہ کی خاطر، اور اللہ کے نبی کی طرف، یا اس راہ پہ جب آپ چلتے ہیں، آپ کی تڑپ جو بھی ہوتی ہے، کئی بار اس میں آپ کی ذاتی ڈیمانڈز آنا شروع ہو جاتی ہیں نا، کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس لیے وظیفے کرنا شروع کر دیتے ہو، ایسی باتیں، ایسے نفل ایکسٹرا باتیں شروع کر دیتے ہو کہ میرا یہ کام ہو، اور وہ کام نہیں ہوتا کئی بار. تو آپ کے اندر وہ ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، ایسے سمجھ لو، یا وہ آپ کی مرضی کے ریزلٹس جب نہیں آئے، اور ادھر سے آپ نے پی کے سمجھ لے کہ اب الٹیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، اوور کہہ لو کہ لوڈ ہو جاتے ہو، یا لوگوں سے بہت ہمدردی کرنے کا آپ کو شوق ہے، اور لوگ آپ کی خوب بینڈ بجا دیتے ہیں، آپ لوگوں میں 10,000 بانٹنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہی خالی کرا کے اوپر سے قرضے ہی، آپ قرضے مانگ مانگ کے، ایسے لوگ ہیں جو پھر قرضے مانگ مانگ کے آگے مدد کر رہے ہوتے ہیں. جیسے داتا صاحب ہی کی میں بات کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بغداد میں کسی استاد سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، بہت بڑے استاد، تو شام کو میں اپنے کھانے پینے کے لیے کوئی کام بھی وہ کرتے تھے، کہ انہیں روزی روٹی بھی کرنی تھی، پردیس میں تھے، تو کھانے پینے کا، رہائش کا بندوبست کرنا، جو بھی کرنا تھا. لیکن لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بہت سافٹ ہارٹیڈ ہیں، تو کسی نے قرضہ مانگ لیا، کسی نے کوئی مجبوری بتا کے مانگ لی، تو ان کے پاس جو ضرورت سے زیادہ تھے پہلے تو وہ دے دیے. پھر یہ حال ہوا کہ اپنا کھانا فاقہ کر کے اور مانگنے والا آ گیا، تو سائل کو دے دیا. لوگوں کو جب پتہ چل جاتا ہے، اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو نہ پتہ چلے. ٹھیک ہے، کوشش کریں جو دکھا کے دیا جائے، اس میں اگر مقصد یہ ہو کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو. اگر آپ دیکھیں کہ معاشرہ بالکل ہی ایسا بے حس ہوتا جا رہا ہے، اور آپ انہیں ترغیب دینا چاہیں، پھر تو چلیں آپ کریں. ادروائز آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو نہ پتہ چلے، یعنی اللہ کے ہاتھ سے دیں اور آپ کے نفس کو نہ پتہ چلے، اور نہ ہی دوسروں کو پتہ چلے، نہیں تو پرچی مافیا اکٹھی ہو جاتی ہے. تو وہ پرچی مافیا ان کے گرد اکٹھی ہو گئی. اب وہ کافی آنا شروع ہو گئے، پتہ چل گیا کہ یہ تو دیتے ہیں جی، چپ کر کے پکڑا دیتے ہیں، واپسی کا تقاضا نہیں کرتے، بس جتنے مانگو دے دیتے ہیں، جو جھوٹ سچ بول دو تو دے دیتے ہیں. تو سائل بہت زیادہ ہو گئے، تو اب انہوں نے ڈبل جاب شروع کر دی. جب ڈبل جاب شروع کر دی، قرضہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، ڈبل جاب شروع کر دی، تو ظاہری بات ہے مدرسے جانا چھوڑ دیا. یا جو استاد تھے ان کے، یا جو اس خانقاہ میں بھی جاتے تھے، تو ان کے استاد کو یہ شاگرد بڑا پیارا تھا. وہ ایک دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، تو انہیں یہ صورتحال کا پتہ چلا کہ حضرت صاحب، دادا صاحب تو کوئی 2-3 نوکریاں فرما رہے ہیں 24 گھنٹوں میں، پتہ نہیں سونے کا بھی حال ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا شروع کر دیا ہے. انہیں استاد کو تو سچ بتانا، انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح میں سائل کی مدد کرتا تھا، میں نے سنا ہے کہ سائل دروازے پہ آئے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، یا جو بھی مانگتا ہے اس کو، مطلب میں نے تو دینا ہے. تو وہ میں دیتا تھا، تو وہ سب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، تو میرے پہ قرضے چڑھ گئے، قرضہ اٹھانے کے لیے دوسری نوکری کی، اب تیسری کر رہا ہوں، تو آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں ملتا. اور سائل ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں. استاد، گرو استاد ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ تو اللہ ہے. تو اب ظاہری بات ہے وہ ڈر کے، انہوں نے کہا جی میں تو اللہ نہیں. انہوں نے کہا ساری مخلوق کو تو کھلا سکتا ہے، پورے بغداد کو تو کھلا سکتا ہے، سارے سائلین کا تو نے ٹھیکہ لیا ہے، تو اپنی کیپیسٹی کے مطابق بوجھ اٹھا. ٹھیک ہے، جو تیرے پاس ہے وہ ہے، نہیں تو معافی مانگنا سیکھ. یہ جو کہتے ہیں نا جی آئی ایم سوری، یا فقیر کو آپ کہہ دیتے ہیں معاف کرو، وہ معاف کرو اصل میں معافی مانگنی ہوتی ہے، کہ جی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اس میں آپ کے جو جاننے والے ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں، جنہیں آپ جانتے ہیں اور جو کہہ بھی نہیں سکتے، آپ کے قریبی عزیز ایسے ہوتے ہیں، یا آپ کے استاد، یا آپ کے دوست احباب، یا ہمسائے، یا رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، یا اللہ کی راہ میں کئی ایسے بندے نکلے ہوتے ہیں، جیسے خود دادا صاحب تھے. مسکین آدمی ہے، وہ تو مسافر ہے، تو بجائے اس کی مدد کرنے کے، جس نے مانگنا بھی نہیں ہے، اپنی ضرورت نہیں بتا رہا، وہ اور بیچارہ محنت کری جا رہا ہے، ان کی بلکہ آپ محنت کریں، ان کی آپ مدد کریں. وہ تو ہے، اور بن کہے کریں کہ ان کی عزت نفس نہ مجروح ہو. ٹھیک ہے، ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کے قریبی عزیز ہیں ان کا پہلے حق ہے. پھر جو آپ کے جاننے والے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کو لگتا ہے، انہیں بھی تحفے کے طور پہ پیار سے ایسے کہ جی میں آیا تو میں آپ کے لیے یہ لے آیا، یا آپ کو لگا کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو طریقے سے دے دی کہ یار یہ مجھے تو چاہیے نہیں، میرے پاس 2 ہیں، ایک تو رکھ لے.
اور پھر جو بالکل عام مانگنے والے بھی ہیں بھکاری، تو ادھر آپ 5-10 روپے یا جو بھی تھوڑا بہت دے دیں یا جیسے بھی، اور کہیں معافی مانگ لیں. تو دادا صاحب کو بھی ان کے مرشد نے ایک لائن میں یا ایک بات میں کہہ دیا، اس بات کو، نقطے کو سمجھا دیا کہ تو دنیا کو پورا نہیں کر سکتا، ہم نے دینا ضرور ہے، اس رسم کو نبھانا ہے، سخاوت کرو، غنا کرو، سخاوت کرو، لیکن بہرحال تم خدا نہیں ہو کہ تم نے ریس لگا لی ہے اس دنیا کے ساتھ. اس میں جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں اور آپ کی پوری نہ پڑ رہی ہو تو پھر آپ نے گالیاں دینی شروع کر دینی ہوتی ہیں. آپ کے اندر سے آپ چڑھنا شروع ہو جائیں کیونکہ آپ کی کیپیسٹی سے اوپر جا رہا ہے، آپ اپنی کیپیسٹی سے اوپر وہ کام کری جا رہے ہیں، چاہے وہ عبادت کا ہے، چاہے وہ آپ نے نفلی نیت لے ہیں 1.5 لاکھ میں نے روز کے پڑھنے ہیں، میں نے اتنے ہزار اتنے کرنے ہیں، اور اوپر سے ہے بھی دنیاوی کام تھا اور وہ پھر ہوا بھی نہیں، تو پھر یہ بھی ہو جاتا ہے. دوسرا، آپ کا نفس جو ہے یہ اللہ نے آپ میں ڈالا ہے، یہ بات یاد رکھیں. پینڈولم سمجھتے ہیں؟ تو پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریمز پہ جاتا ہے، ایک ایکسٹریم پھر دوسری ایکسٹریم پہ. تو اگر اس کو ایکسٹریم پہ کھینچو گے آپ بہت اپنی کوشش سے، بہت نیک حاجی صاحب، صوفی صاحب، بابا جی بننے کی کوشش کریں گے اور ایکسٹریم پہ اپنے نفس پہ مجاہدہ کریں گے. رہبانیت کیوں سٹوریز بنتی ہیں کہ جی ننز کے مدرسے میں وہ لیسبین کا کیس آ گیا، یا پادریوں کے مدرسے اس میں اسکول میں یا مدرسے میں جو ہے لڑکے ہومو سیکشول ہو گئے یا لڑکیاں ہو گئی. دس از آل بیکاز وہ ایک ایکسٹریم پہ جائیں گے. جب آپ نیچر کے اگینسٹ جائیں گے تو نیچر بھی وہ سپرنگ ہے اس کے اندر ہی، وہ بھی اتنا ہی زور لگائے گی. اور جب ایک ایکسٹریم پہ جا کے آپ کو فوراً وہ ریزلٹس نہیں آ رہے اور آپ کے اندر بیسک انسٹنکٹس ہیں، آپ کے اندر اللہ نے سونا بھی رکھا اور آپ کہہ رہے ہیں میں ساری رات نہیں سوؤں گا. جی کتنی راتیں نہیں سوئیں گے آپ جب نہیں سوئیں گے پھر آپ کا جسم آپ کو تنگ کرے گا، پھر آپ گالیاں نکالیں گے، آپ کا مقصد بھی حل نہیں ہوا. میں جی شادی نہیں کروں گا تو پھر آپ کسی اور غلط کام میں انوالو ہو جائیں گے. تو وہ ایک تو ساری اس لیے بھی آتی ہیں. باقی عاشق جو ہوتا ہے اس نے عشق میں یہ قاعدے قانون اس سے آگے بات ہے. جو عاشق ہوتا ہے اس پہ بھی سٹیجز آتی ہیں. معشوق جو ہے وہ شب دیگ والی مثال شاید میں نے لائیو میں ہی دی ہے. تو وہ شب دیگ والی حالت ہوتی ہے کہ جب وہ ہلکی آنچ پہ پکا رہا ہوتا ہے. جو حضرت عشق ہے نا، یہ معشوق کو بے پرواہ کر دیتے ہیں. عاشق ہے تو آہ نہ کر اور معشوق ہے تو پرواہ نہ کر.